بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری جو آج کی ویڈیو ہے نا، اس کا جو نام ہے نا، اس کا نام ہے قوم سبا پر آیا سیلاب کا عذاب۔ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا، اور کوشش کر کے اگر ہو سکے نا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو روٹین کے ساتھ اسلامک اور اصلاحی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے جو اپنے مورث اعلیٰ سبا بن یسجب بن یارب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے۔ اس قوم کی بستی یمن میں شہر صنعاء سے 6 میل دوری کی واقعہ پر یہ شہر واقع ہے۔ اس آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف اور پاکیزہ اور لطیف تھی کہ اس میں کوئی بھی مچھر، مکھی، کھٹمل اور کسی بھی قسم کا جانور موذی نہیں پایا جاتا تھا۔ موسم نہایت ہی معتدل تھا، نہ گرمی تھی اور نہ سردی تھی، جس کو یعنی کہ ہم بہار کا موسم کہتے ہیں۔ یہاں کے باغات میں اس قدر کثیر پھل ہوتے تھے کہ جب کوئی شخص سر پر ٹوکرا لے کر گزرتا نا تو بغیر کسی مشقت کے وہ ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا، یعنی کہ پھل اس میں گرتے رہتے، اتنے پھل ہوتے تھے۔ تو الغرض یہ قوم بڑی فارغ البالی اور خوشحالی میں امن اور سکون اور چین کی زندگی بسر کر رہی تھی، مگر نعمتوں کی خوشحالی اور کثرت نے اس قوم کو باغی بنا دیا تھا۔ کیونکہ جب کسی کے پاس زیادہ نعمتیں آ جاتی ہیں نا، زیادہ مال آ جاتا ہے، تو یا تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرنے لگ جاتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے تو نے ہر چیز سے نوازا، اور یا وہ بالکل ہی باغی ہو جاتا ہے، اللہ پاک کو چھوڑ کے وہ کہتا ہے جی کہ میں ہی ہوں سارا کچھ۔ اس واقعے میں آگے یہ سارا کچھ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہدایت دینے کے لیے ایک کے بعد ایک تقریباً 13 نبی بھیجے، جو اس قوم کو خدا کی نعمتیں یاد دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس سرکش قوم نے خدا کے مقدس نبیوں کو جھٹلا دیا۔ 13 نبی آئے، سب کو جھٹلا دیا۔ اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا، وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا ایک لڑکا مر گیا نا تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکا اور کفر کا اعلان کر دیا کہ میں کافر ہوں، اور لوگوں کو اعلانیہ کفر کی دعوت دینے لگ گیا، اور جو کفر سے انکار کرتا نا اس کو قتل کروا دیتا۔ خدا کے نبیوں سے نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ پیش آتا اور کہتا کہ آپ لوگ اللہ سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ جب حماد اور اس کی قوم بہت ہی زیادہ سرکش ہو گئے تو اللہ پاک نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا، جس سے ان لوگوں کے باغات اور مال اور مکانات سب غرق اور فنا ہو گئے، اور پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی، اور اس طرح یہ قوم تباہ اور برباد ہو گئی، اور ان کی بربادی ملک عرب میں ضرب المثال بن گئی۔ عمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ جھاڑیاں اور جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل اگائے، اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کے لیے ترس کر رہ گئی۔ اب سیلاب آیا کس طرح؟ قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے تالاب بنا رکھے تھے۔ ایک چوہے نے خدا کے حکم سے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا، اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شگاف بن گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور زوردار سیلاب آ گیا۔ بستی والے اس سوراخ اور شگاف سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں آرام سے سو رہے تھے کہ اچانک سیلاب کی دھاروں نے ان کی بستی کو غارت کر دیا، اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دورہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح قوم سبا کی ہلاکت فرمائی۔
قوم سبا کی ہلاکت اور بربادی کی سرکشی اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کے سبب یہ اعمال ان کے برباد ہو گئے۔ ان کی بدعمالیوں اور خدا کے نبیوں کے ساتھ بے ادبیاں اور گستاخیاں جب حد سے زیادہ بڑھ گئی نا، تو اللہ پاک کا قہر و غضب عذاب بن کر سیلاب کی صورت میں آیا اور ان کو تباہ و برباد کر گیا۔ سچ ہے نیکی کا اثر آبادی اور بدی کا اثر بربادی ہے۔ لہٰذا ہر نعمت پانے والی قوم کو لازم ہے کہ اللہ پاک کا کروڑہا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس نعمت سے نوازا، اور کوشش کرے کہ اللہ پاک کی نعمتوں کی ناشکری مت کریں، کیونکہ جو قوم اللہ پاک کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے نا، اللہ پاک ان کے اوپر طرح طرح کے عذاب، کبھی کرونا کی شکل میں، کبھی بارش کی شکل میں، کبھی آندھی کی شکل میں، اور کبھی قحط کی شکل میں نازل فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے اور اپنا اور اپنے نبیوں کا اور ولیوں کا تابع دار بنائے۔ آمین۔